پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جلوہ افروز ہیں اور ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بتلا رہے ہیں، اور فضائل میں یہ بتلا رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس مال کی حفاظت خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ جو بندہ رب کے کہے سے خوش دلی سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مال کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، اور جس کی حفاظت رب تعالیٰ کرے اس کو کوئی ضائع اونچی بولو یار نہیں کر سکتا۔ اتفاق کی بات ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تو صحابہ کرام تھے، لیکن ایک یہودی وہ بھی پاس کھڑا سن رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس نے بھی سن لیا۔ اس نے تجارت کی غرض سے مال بھیجا ہوا تھا، اور جس راستے اس کا مال واپس آ رہا تھا وہاں پر یہ سمجھو 100% چانسز تھے کہ قافلہ لٹ جائے گا، چوری ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے یہ اونٹوں پر مال لایا جاتا تھا تو راستے میں ڈکیتی بھی ہو جاتی تھی۔ اس نے کیا کیا، گھر آ کے پورا حساب لگا کے نا تو 2.5% زکوٰۃ نکال دی۔ کیا کر دیجیے اونچی بولو، کس نے نکالی؟ غیر مسلم نے۔ کس نے نکالی؟ لوگوں نے پوچھا تو مسلمان ہو گئے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو سودے بازی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ دیتا ہے رب تعالیٰ اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، تو میں نے تو سودے بازی کی ہے، میں نے زکوٰۃ دے دیا، میں نے پتہ بھی مال میرا لٹ جائے گا تو میں سرکار سے آ کے واپس لے لوں گا۔ میں کہا مجھے آپ کے کہے سے میں نے زکوٰۃ ادا کی، میرا مال چوری ہو گیا ہے، اب مجھے تو میرا مال دو بس۔ کہنے لگا میں نے تو سودے بازی کی ہے۔ بہرحال اس نے مال کا کیلکولیشن کر کے 2.5% زکوٰۃ نکال دی۔ چند دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ جس قافلے میں اس کا مال آ رہا تھا وہ لٹ گیا ہے، ڈکیتی ہو گئی، انہوں نے سارا قافلہ لوٹ لیا ہے۔ اب اس نے تلوار نکالی اور ننگی تلوار لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف چل پڑا کہ اگر شرافت سے نہیں دیں گے تو تلوار کے زور سے پیسے نکلواؤں گا کہ جی آپ کے کہے سے میں نے زکوٰۃ دی، میرا مال لٹ گیا، مجھے میرا نقصان پورا کرو۔ اب تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف چل رہا ہے۔ ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ پیچھے سے ایک منادی نے آواز دی، اوے جانے والے تجھے مبارک ہو، تیرا مال سلامتی سے آ رہا ہے۔ یہ حیران ہو گیا، رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ جو تھا وہ قریب پہنچا تو اس نے کہا یار کیا قافلہ لٹا نہیں ہے؟ کہنے لگا قافلہ لٹ گیا ہے لیکن تیرا مال بچ گیا۔ قافلہ سارا لٹ گیا ہے لیکن تیرا مال حفاظت سے آ رہا ہے۔ کہنے لگا یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ بھئی میرا مال قافلے کے اندر تھا تو قافلہ لٹ گیا، میرا مال کیسے بچ گیا؟ انہوں نے بتلایا جی جہاں ڈکیتی ہوئی نا اس سے ایک منزل پہلے جس اونٹ پر تمہارا سامان لدا ہوا تھا اس کی ٹانگ خراب ہو گئی،
اس نے لنگڑا کر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے سوچا کہ اگر اسی کی چال ہم چلے تو پھر تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اس کو پیچھے چھوڑو اور آگے چلتے ہیں، صحیح ہو گیا تو آ جائے گا، ورنہ ہم تو ٹائم سے پہنچے نا۔ کہنے لگے انہوں نے تیرے اونٹ کو پیچھے چھوڑا، آگے آئے، ڈکیتی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تیرے اونٹ کو بھی صحیح کر دیا، وہ سلامتی سے مال لے کے آ رہا ہے۔ وہ یہودی جو تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جا کر زبردستی مال لینے کی نیت سے جا رہا تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق صاحب، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ یاد رکھو میری بات، کان کھول کے سن لو۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا، اونچی بولو، اللہ سے بڑھ کر سچا، یار رب سچا ہے، اس کا سچا وعدہ کیا ہے؟ تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔